آپ سب کا ہمارے دوسرے اسپیکر جناب عبد القدیر صاحب سے کرانا چاہتا ہوں. جناب عبد القدیر صاحب جنہوں نے ایک انجینئر کے طور پہ اپنے کریئر کی شروعات ایک جاپنیز کمپنی میروبنی کارپوریشن سے کی تھی. پھر انہوں نے سعودی عرب میں بھی کام کیا، لیکن 1989 میں ایک وہ موقع آیا جب انہوں نے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ہندوستان آئے، اور وہ خواب تھا کہ سماج کے معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کو تعلیم دینا، اور پورے انڈیا میں اس تعلیمی انقلاب کو پہنچانا. اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ آ گئے اور انہوں نے شاہین اسکول کی بدر میں نیو رکھی. تب شروع ہوئے ایک کمرے کے اسکول شاہین اسکول سے آج کے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن تک یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے. اور اس شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن سے لاکھوں بچے ہر سال پاس آؤٹ ہو کر کے دنیا میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. جناب عبد القدیر صاحب کو، جیسا کہ سعود صاحب نے بھی بتایا، آج کا ماڈرن آپ سن چکے ہیں، سر سید احمد خان بھی کہتے ہیں. اب میں جناب عبد القدیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم علی جناب گل الرحمان صاحب، علی جناب عبدال صاحب، ہمارے ساتھی دوست ڈاکٹر احد صاحب، اور میرے ساتھ ایک بزرگ سرپرست جو بنگلور سے تشریف لائے ہیں، عبد الحمید صاحب، جو سر سید پر ایک کتاب لکھے ہیں، اور وہ آج بنگلور میں اس کی اجرا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ میرے ہاتھوں ہو، لیکن یہ ممکن نہیں تھا. 6 مہینے پہلے میں وعدہ کیا تھا یہاں پر، وہ وہاں بنگلور کا پروگرام کینسل کر کے یہاں پر آج شام میں اس کتاب کی اجرا کریں گے. جو میرے ساتھ ہیں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، یہاں پہ حاضر بزرگوں، نوجوانوں، پیاری بیٹیوں، بہنوں، یہاں پر کانپور مجھے آنا ہوا ہے، 4-5 مرتبہ آیا، اور لاسٹ ایئر EMP کا پروگرام ایجوکیٹرس میٹ پر بھی میں ایڈریس کیا تھا، اور لاسٹ ایئر لکھنؤ میں سر سید ڈے کے موقع پر وہاں پہ خطاب ہوا تھا. آج پھر اللہ کا فضل ہوا، موقع ملا. 12-15 دن سے سفر میں ہوں، سعودی عرب کے 6 شہروں میں بڑی گیدرنگ سے ایڈریس کر کے، میرے ایک بڑے گروپ کے ساتھ، ہم 6-7 اسکول کے ذمہ داران، شاہین گروپ کے الگ الگ علاقوں میں برانچز ہیں، وہاں کے ڈائریکٹرز کے ساتھ ہم گئے تھے. وہاں پر بھی اویئرنیس کی بات ہوئی، وہاں کی بھی ضروریات کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے راستے ڈھونڈے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا کہ ہم مدینے میں مدرسہ پلس شروع کرنے کا طے کیے ہیں، AICU شروع کرنے کا طے کیے ہیں. آپ لوگ دعا فرمائیے. اب یہ مدرسہ پلس کیا ہے، AICU کیا ہے، یہ ساری گفتگو میں کروں گا. تھوڑی سی شروعات جس طرح سے شاہین کے ذکر کیا گیا بتانا چاہوں گا. یہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کے معلومات کے لیے، ترغیب کے لیے، ہمت افزائی کے لیے. 1989 میں ایک چھوٹے سے کمرے میں 17 بچوں کے ساتھ کام شروع ہوا تھا. بیدر میں ایک اسکول کی ضرورت محسوس ہوئی. میرے چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود. تو اس وقت احساس ہوا کہ ہم اتنی ساری کوشش کر رہے ہیں اور ان کا یہ حال ہے. کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے اور ایک اسکول شروع کیا جائے. اگست میں یہ حادثہ ہوا. 1 دسمبر کو گھر کے ایک انڈر کنسٹرکشن کمرے میں جو 2 سال سے کام رکا ہوا تھا، ایک ٹیچر کے ساتھ مٹی میں پلاسٹر اور فلورنگ نہیں تھی، اس میں شرماتے ہوئے، جھجکتے ہوئے میں بول نہیں سک رہا تھا کہ میں اسکول شروع کر رہا ہوں. دوست احباب مذاق کر رہے تھے، پیرنٹس مایوس تھے، سسرال والے دل ہی دل میں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوگا. پہلے ایسے حالات میں کام شروع ہوا. آج اللہ کا فضل ہے
20,000 بچوں کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جب اسکول شروع کیے تھے تو پورا احساس تھا کہ یہ ایک اسکولوں میں ایک اسکول کا اضافہ نہیں بلکہ ایک مختلف اسکول ہوگا اور اسٹوڈنٹ کی تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے۔ کمپلیٹ ایجوکیشنل نیڈ شاہین پوری کرے گا، یہ احساس تھا، خیال تھا، اور اس کو خیال کو خواہش میں تبدیل کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے۔ LKG UKG فرسٹ میں قاعدہ پڑھائے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں مکمل قرآن پڑھائے، تھرڈ اسٹینڈرڈ سے ناظرہ سے واقف خواہش مند بچوں کو شعبے حفظ شروع کیے، اور یہ دونوں میں ہم 80-20 کا فارمولہ اختیار کریں۔ اسکول میں 80% اسکول کی تعلیم اور 20% دینی تعلیم، شعبے حفظ میں 80% حفظ کی تعلیم اور 20% میتھمیٹکس اور لینگویجز کی تعلیم۔ یہ فارمولہ چلا، یہ بچے 3rd 4th 5th میں حفظ مکمل کرے اور 6th میں آنے کے بعد 15-20 دن مہینے 2 مہینے کے اندر اندر اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس بتانا شروع کر دیا ماشاءاللہ، اور یہ آگے بڑھے 8 9 12 کرتے کرتے ماشاءاللہ پہلی ہی فارغہ ہماری بچی حافظہ رابعہ بصرین کرناٹکا کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ ہماری ہمت بڑھی اور اس کو ہم پروموٹ کیے ماشاءاللہ، سلسلہ چلتا رہا۔ ویٹنری ڈاکٹر، لا میں چلے گئے بچے، حافظ بچے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ میں بتایا، شاہین تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس دوران تھوڑا احساس ہوا، ہمارے اسٹوڈنٹس اسکول سے گھر جاتے ہی پھر ٹیوشن بھی جانا شروع کرتے، یہاں پر بھی جاتے ہیں بچے ٹیوشن، تو ہم کو برا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی ڈاکٹر ہیں، فیملی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس ہم جا کر اپنا علاج کروا رہے ہیں، ان سے مشورہ کر رہے ہیں اور فوری دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو فیملی ڈاکٹر کو اچھا لگے گا؟ ڈاکٹر احد صاحب کا کیا خیال ہے؟ کیسا لگے گا؟ غصہ آئے گا؟ برا لگے گا؟ اتنا تو ہوگا کہ زہر نہیں ڈالیں گے نیکسٹ ٹائم، لیکن برا ضرور لگے گا، بولیں گے جاؤ ادھر ہی جاؤ، یہاں کئی بار ہم کو ایسا فیل ہو رہا تھا۔ تو ہم طے کرے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، اعلان کر دیے کہ کوئی شاہین کا اسٹوڈنٹ ٹیوشن نہیں جائے گا، اگر ٹیوشن جائے گا تو ایڈمیشن کینسل کر دیں گے ہم۔ مخالفتیں ہوئی لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ماحول بن گیا، شاہین ٹیوشن فری ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں بیدر ڈسٹرکٹ انڈیا کا واحد ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ ہے، اور ٹیوشن ایک بیماری ہے، کمزوری ہے، اس کو ہم ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ٹیوشن ختم ہو گیا، 2-4 مہینے کے بعد تھوڑا سا فیل ہوا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، 2-3-4% بچوں کو، تو ہم کیونکہ اعلان کر چکے تھے کہ کوئی ٹیوشن نہیں جائے گا، ہم ضرورت پوری کریں گے، تو اس کے اوپر ہم محنت کرے، ایکسٹرا کوشش کرے، ایکسٹرا کلاس، اسپیشل کلاس، ریمیڈیل کلاس کے نام سے کوشش کرتے کرتے اس کو ایک شکل دیے، ریسرچ ہوا 6 مہینے میں، اور ہمارے ٹیچرس کو ڈیولپ کرے، ایک پروگرام ڈیولپ کرے، ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے، اس کا نام ہم رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ۔ ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے تو ہم بس AICU ہم قائم کر دیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ٹیچر 6 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور جنرل وارڈس میں دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کون کمزور چل رہا ہے، کس کو ICU کی ضرورت ہے، AICU کی ضرورت ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے، جو میتھمیٹکس اور لینگویجز میں ویک ہے، میتھمیٹکس اور لینگویجز میں ویک ہے بچہ، اس کو بٹھا کے 8th 9th میں ہسٹری پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، لیسن نوٹ اچھا بنا رہے ہیں، آ کے بڑی تقریر کر رہے ہیں، وہ بچہ کو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ میں یہاں پہ ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، اگر آپ اپنی آفس کو روز صبح میں تیار ہو رہے ہیں، ناشتہ کر کے جا رہے ہیں، وقت پہ جا رہے ہیں، دن بھر وہاں پہ محنت کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، اور آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں مل رہا، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، اور کبھی حاصل ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو کیا آپ جائیں گے؟ یہی معاملہ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، وہ وہاں پر گھٹن محسوس کرتا ہے، اور وہ گھٹن سے تکلیف، اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، اور باہر دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، اور وہ دنیا اچھی لگنے لگتی ہے، اور 8th 9th 10th میں جا کے ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ عام طور پہ جو بولا جاتا ہے غربت کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، وہ غلط ہے ٹھیک ہے، 25-30% 40% تک بھی ہو سکتا ہے وہ غربت کی وجہ سے، لیکن 60% 70% ڈراپ آؤٹ بچے کے خود کے اپنے تعلیمی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کلاس میں کچھ حاصل نہیں کرنا ہے اور ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ہم کو اس بات کا احساس ہو گیا، تو ہم جو ہے ماشاءاللہ وہ AICU قائم کر لیے،
जनरल वार्ड से बच्चों को लाते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में महीने 2 महीने में 15 दिन में उनकी मतलूबा मियार के लेवल तक ले जाकर लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स में सिर्फ और वापस क्लास में भेजते हैं। फिर वो फिर से एंजॉय करना शुरू करता है, ट्यूशन की ज़रूरत ख़त्म हो गई माशाल्लाह। ये मामला अच्छा चला। इस दौरान कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हमारे पास आए तो माँ बाप मायूस थे, स्कूल वाले निकाल दिए। 5 साल से वर्कशॉप में काम कर रहा था, कभी स्कूल नहीं गया, ऐसे बच्चे आना शुरू हो गए। तो हमारे पास क्योंकि AICU मौजूद था, हम वहाँ पर उनको बच्चों को मौका दिए। माशाल्लाह वो बच्चे देखते देखते इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। जो वर्कशॉप में काम कर रहा था बच्चा 4 साल वर्कशॉप में काम कर रहा था, डीजल मैकेनिक बन रहा था, काली चड्डी पहनकर जाता था, बॉस को गुटखा ला के देना, चाय देना, पूरा दिन भर मेहनत करना, आना जाना उसी में। उस बच्चे को 1 साल के अंदर 10th पास कराए, 11th 12th हुआ, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आज शाहीन का वन ऑफ द डायरेक्टर है माशाल्लाह। ख्वाजा पटेल का नाम कौन कौन सुने हैं इसमें? ख्वाजा पटेल का नाम सुने हैं? देखिए 2-4 लोग हैं जो सुने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है शाहीन का फिलहाल। ऐसे ही ड्रॉप आउट बच्चे माशाल्लाह और भी हैं। अंदर सर का नाम भी सुने होंगे यहाँ पे, जो 12th आर्ट्स में फेल थे। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से 12th आर्ट्स में फेल थे 2 भाई, अंजर और अरशद। उनके पेरेंट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास AICU था, हम उनको जो है मौका दिए। बोले छोड़ो, जो हो गया छोड़ो, AICU में हम आपको मौका देते हैं, आपको 11th साइंस में एडमिशन लेंगे। फिर से 12th फेल हैं आप, 11th साइंस में मौका देंगे। उनको मेहनत करें, AICU से डेवलप करते हुए 11th में फिर से बिठाया उनको। एक बच्चा बड़ा भाई अंजर सर BSc MSc मैथमेटिक्स करके शाहीन का प्रिंसिपल है और 7,000 बच्चों को मैनेज करता है, 7,000 बच्चों। और उनके छोटे भाई का कारनामा तो आप सुनकर बड़े खुश होंगे माशाल्लाह। वो हॉर्टिकल्चर से BSc MSc PhD करके हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर है बच्चा जो ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट बच्चा। इनके लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक तरफ हमारे हाफिज बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे और दूसरी तरफ ड्रॉप आउट बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे। 15 साल पहले ख्याल आया, ये तरीक़ेकार अगर हम हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अगर अख्तियार करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ख्याल के साथ ही ख्वाहिश पैदा हुई ये कि ये हाफिज बच्चे तो ज़ाहिर है ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, और इनके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इनको साथ ही साथ टेलर बना दो ताकि मस्जिद के कमरे में रोज़गार का इंतज़ाम कर लेगा। ये सरासर गलत है। कुछ मॉडर्न लोग प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं, मतलब ये गलत है। हाफिज है तो IAS बना दो, IPS बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो। वो कुछ नहीं बन सका तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का बन जाएगा। ये एहसास के साथ हम एक प्रोग्राम पेश करे, प्लान बना लिए। वो उम्रे और हज के बाद खांसी ज़ुकाम का एक असर होता है, उसी से मुतासिर होते हुए घूम रहा हूँ। अभी 4-5 दिन में इंशाल्लाह बीदर पहुँच जाऊँगा। जी सॉरी। हाँ, तो बता रहा था मैं कि हाफिज़ों के लिए एक प्रोग्राम बनाए और प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस। ऐसे हाफिज़ इंडिया भर के जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, सिर्फ हाफिज़ हैं, तो उनको लेकर हम AICU में रखेंगे। AICU से 10th में लेंगे, 10th से 11th 12th कराएंगे। ये प्रोग्राम पेश करें, माशाल्लाह इसको लोग पसंद करें। 2-4 जगह हम उसके शाखें भी शुरू करा दिए। पहला बच्चा, पहले बैच में 30-35 बच्चे कुछ आए थे हरियाणा, हैदराबाद और बेंगलोर से। उसमें से एक बच्चा जो हम 4 साल का प्रोग्राम बनाए थे, 3 साल के अंदर माशाल्लाह वो गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट एंट्रेंस के ज़रिए ले लिया। हाफिज़ अबू सुफियान रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में माशाल्लाह। जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था, स्कूल की शक्ल नहीं देखा था, मदरसे से आया, इधर डॉक्टर बन गया। और उसके साथ दीगर बच्चे भी सक्सेस होना शुरू करे। अल्लाह का फजल हुआ, इसको हम लोगों के सामने पेश करें। ऐसे इसके 2-4-5 सेंटर इंडिया भर में चले। मैं घूम फिर कर उलमा इकराम से रिक्वेस्ट कर रहा था, मदरसों को जाता था, तो उसको पसंद ज़रूर करते थे लेकिन ऐलान नहीं करते थे, खुद से ऐलान नहीं करते थे। बात फितरी बात है, सही है। तो 30-40 साल जिस ताल्लुक़ से
اس کا اختلاف کرے ہیں، اس بات کا انکار کرے ہیں، مخالفت کرے ہیں، اس کو اعلیٰ سڈن تائید کی بات کیسا ہوگی؟ البتہ الگ سے سائڈ میں لے جا کے اپنے نواسے کے لیے، پوترے کے لیے، بیٹے کے لیے بات کرتے تھے اور بھیج بھی دیتے تھے. اچھا چل رہا تھا ماشاءاللہ، یہ سلسلہ چلا اور دیکھتے دیکھتے 10 سال گزر گئے. ایک 10 مہینے پہلے میں مسقط کا سفر کر رہا تھا. وہاں پہ ایک بزرگ ملے اور وہ باتوں میں وہ ذکر کرے یہ بہار نہیں سدھر سکتا، 2-3 مرتبہ بول دیے. تو مجھے عجیب لگا کہ یہ کیا بات ہے. تو اس وقت خیال آیا، خیال آتے ہیں، سب کو آتے ہیں خیالات، وہ خیالات کو خواہش میں بدلنا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا. مجھے بے چینی ہوئی. بہرحال وہ سفر سے واپس ہوا. بیدر میں ایک پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد اسٹاف کو بلا کے میں بٹھا کے بولا کہ بھئی یہ مولانا کے یہ الفاظ ہیں. مجھے برا لگا اور مجھے یہ خیال آیا وہاں پہ کہ ہم بہار کے 5000 حافظوں کو عصری تعلیم سے جوڑیں گے اور وہ حافظ بدلیں گے تو بہار کو بدلیں گے اور بہار دنیا کو بدلے گا. مجھے یہ خیال آیا ہے، تصور خیال. اب وہ خواہش میں تبدیل ہو گیا تھا. میں بات رکھا تو ہمارا اسٹاف بیٹھا، غور کرا. 2-4 دن 15 دن کے اندر ایک پروگرام بنائے، ایک تحریک باضابطہ ایک مومنٹ شروع کرنے کا ارادہ کرے اور اس پروگرام کا نام رکھے مدرسہ پلس. مدرسہ پلس پروگرام کے تحت یہ طے ہوا کہ ہم بڑے مدرسے جو خالی ہیں وہاں پر حافظوں کو رکھیں گے اور مدرسے سے گزارش کریں گے کہ وہ رہنے کھانے کا انتظام کرے. ٹیچر کا انتظام ہم کریں گے، ٹیچر کی سیلری ہم دیں گے. ظاہر ہے عوامی تعاون سے کریں گے اور آپ جو ہے عوامی تعاون سے وہ بچوں کے رہنے کھانے کا انتظام کریں اور تربیت کی ذمہ داری لیں. یہ لوگ پسند کریں، ہندوستان کے بڑے علماء اکرام اس بات کو پسند کریں. اور پھر میرا سفر ہوا 30-40 دن جو ہے مسلسل سفر ہوا اور ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے، منتظمین سے بات کریں. الحمدللہ 54 بڑے مدارس انڈیا کے یہ پروگرام اب چلا رہے ہیں. 5 مہینے پہلے شروع ہوا، اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. 2300 سے زائد حفاظ اس میں شامل ہیں. ہمارا ٹارگٹ 5000 کا تھا لیکن ریسپانس کم تھا، طلبہ کم ہونے کی وجہ سے 2300 اسٹوڈنٹس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس کو علماء کرام پسند کر رہے ہیں. ایک خیال یہ آیا ہے کہ کیوں حافظ ہی کیوں، غیر حافظوں کو بھی موقع دینا چاہیے. یتیم، بے بس، زکوٰۃ کے مستحق، ڈراپ آؤٹ کو جو کبھی اسکول نہیں گئے، حفظ نہیں کرے ہیں، دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، 13 سال سے 18 سال کے بچوں کو لیں گے اور ایسے مدرسوں میں رکھیں گے، وہاں پر خدمت کریں گے. یہ خیال آیا. اب ہم اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں. اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، علماء کرام سے مشورے لیں گے انشاءاللہ. گھوم پھر کر اس نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ مدرسے ماشاءاللہ حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں. حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، عالم بنانا فرض کفایہ ہے. نوجوان نسل جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں ان کو لا کر رکھ کر ضروری دینی تعلیم سکھانا، ان کو حلال حرام کی تمیز دلانا یہ فرض عین ہے. فرض عین ہے. 27,000 مدارس میں یہ فرض عین والا ایک چھوٹا سا شعبہ اگر شروع ہو جائے، بڑا سا شعبہ فرض کفایہ کے لیے ہے، چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ایک فرض عین کے لیے شروع ہو جائے، 50 بچے، 100 بچے ایک بڑے مدرسے میں رہیں اور ان کو ضروری دینی تعلیم، ان کی لائف اسٹائل ٹھیک کرنا اور ان کو AICU وغیرہ کے ذریعے ہوتے ہوئے 10th پاس کرا کے بھیجنا، اگر یہ ہو جائے تو ہندوستان کے 5% پاپولیشن آف دیٹ ایج، 13 سال سے 18 سال کا پاپولیشن جو ہے انڈیا میں اب 2 کروڑ ہے. 2 کروڑ ہے، 10% ہوتے ہیں تو 2 کروڑ ہے. اندازے کے مطابق 27,000 مدارس یہ کام کر لیں. یقین کیجئے ایک انقلاب کی امید ہے. خواجہ شاہد صاحب 2-3 مرتبہ ایکس وائس چانسلر پروگرام سے ملے، مجھے بتاتے تھے، آخر میں بتاتے ہیں وہ اگر ہو جائے نا 10 سال، 15 سال میں، 20 سال میں حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ فرض عین کا شعبہ مدارس میں شروع ہو جائے، اس کے لیے ہم خواہش کر رہے ہیں، علماء اکرام سے بات کر رہے ہیں. اور دیکھنے میں آیا ہے یہاں پہ کوالٹی کی بات ہوئی، بچے 10th پاس کر کے آ جا رہے ہیں. مدارس کے ذمہ دار پہلے تو بولا کرتے تھے کہ بچے ضد کرتے ہیں ایگزامیشن کے دوران، زبردستی چھٹی لے کر جھوٹ بول کر جا کر ایگزام دیتے ہیں، تو اس لیے اب ہم اجازت دینا شروع کریں ہیں. اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ایگزام دے لو. بعد میں جو ہے نہیں ہم ساتھ ہی ساتھ چلا رہے ہیں. بولا
بعد میں پاس کرانے کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں. میں بچوں کو بٹھا کے پوچھا 10th پاس ہوئے حافظوں سے بٹھا کے پوچھا کہ 2 مہینے ہم پڑھا کر دیکھے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بٹھا کے پوچھا بھائی 10th کیسے آپ پاس کریں, آپ بتاؤ اور بتاؤ کہ کتنے بچے پڑھے بغیر ایگزامینیشن میں شارٹ کٹ سے پاس ہو کے آئے ہیں, نقل کر کے چوری کر کے پاس ہو کے آئے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. 50% بچے ہاتھ اٹھائے. کیسا کرے بیٹا, نہیں حضرت کو پیسے دیے تھے انہوں نے پاس کرا. اس طرح سے پاس کرا کے کمزور کر کے نسل کو آگے بھیج رہے ہیں. یہ بند ہونا چاہیے, کوالٹی ہونا چاہیے. تو ان کے لیے بھی ہم ایک راستہ نکالیں ماشاء اللہ. لاسٹ ایئر ایسے 10th پاس حافظوں کو لے کر, ڈراپ آؤٹس کو لے کر, جو بچے مال پریکٹس کے ذریعے 10th کر لیے تھے, خیر جیسے بھی ہے گیٹ پاس لے کے آ گئے تھے, ان کو ہم لے کر اس میں سے 50 بچوں کو لے کر اسپیشل پروگرام بنائے ہیں. ایک الگ سے ایک کورس نیا شروع کرے ہیں, فاؤنڈیشن کورس. اب ہم ان کو بچوں کو اٹریکشن کے لیے پری نیٹ بول رہا ہوں. 10th پاس کر لیے ہیں ان کو ہم 11th میں ایڈمیشن نہیں کرا رہے, ان کو 1 سال کے لیے 10th کے لیے تیار کرا رہے ہیں, 11th کے لیے تیار کرا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت کامیاب تجربہ رہا. اس کا طریقہ کار یہ رہا, پہلے AICU کے ذریعے ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز ٹھیک کرنا, پھر 6 سے 8 تک کا ان کو NCERT انگلش میڈیم میں پڑھانا, اس کے بعد 9th کی ایک ٹاپک لے کے 12th تک اس کو کمپلیٹ کرنا. ایک ٹاپک 9th سے لینا 12th تک کمپلیٹ کرنا. اس طرح سے 2 سال کے بجائے 3 سال میں ان کو ہم پڑھانے کا تجربہ. لاسٹ ایئر پہلا بیچ شروع کرے ہیں. لاسٹ ایئر قریب 50 حفاظ ایسے تھے, آج 180 حفاظ کا ایسا ہی پروگرام جو ہے الحمدللہ چل رہا ہے. اس کو بھی ہم عام کرنا چاہ رہے ہیں, پورے انڈیا میں عام کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کسی وجہ سے بیسک ٹھیک نہیں ہے, آپ پاس ہو گئے, لیکن غیر ضروری جا کے کسی کالج میں 11th 12th میں سب کے ساتھ بیٹھیں گے تو ضائع ہو جائیں گے, بوجھ بن جائیں گے, سماج پہ, معاشرے پہ, خاندان پہ بوجھ بن جائیں گے. تو ان کو 1 سال تیار کرنے کا ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہیں. بیدر میں نہایت ہی کامیابی کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے, اس کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اچھا اس میں 12th پاس بچے بھی ہیں, اس میں 12th پاس بھی 25-30 ایسے ہیں جو نیٹ ڈراپ کرنے کے لیے آئے تھے, آتا جاتا کچھ نہیں, 7th 8th کی میتھمیٹکس نہیں آتی, تو ان کو بھی ہم یہ پری نیٹ یا فاؤنڈیشن کورس میں لیے ہیں. میں ایسے ہی AICU میں گھوم رہا تھا, جا کے پوچھا بیٹا آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرنیشنل اسکول میں پڑھ کے آئے ہیں کیا؟ تو 2-3 بچے ہاتھ اٹھائے. پوچھا کہ جا کے دیکھ رہا ہوں تو بچے 9th میں آیا ہے اور 4th کے لیول کی بھی نہیں آتا اس کو میتھس. تو دل میں آیا بیٹا آپ کو وہاں پہ اسکول میں خوش کر کے 5 سٹار 3 سٹار ڈال کر پروگریس رپورٹ میں بھیجتے تھے. تو بچہ بولتا ہے, میری امید سے ایک دم برخلاف بولتا ہے, نہیں سر ایسا نہیں کرتے تھے. تو کیا کرتے تھے, ممی ڈیڈی کو سال میں 3 مرتبہ میٹنگ میں بلا کے ذلیل کرتے تھے بٹھا کے. دیکھو تمہاری بچے کی وجہ سے ہمارے اسکول کا معیار ختم ہو جا رہا ہے, پڑھا لینا چاہیے. دیکھیے ٹیوشن رکھیے, اچھا ٹیوشن رکھیے. انٹرنیشنل اسکول 2.5 لاکھ روپے فیس ہے, 2.5 لاکھ روپے فیس ہے. وہ بچہ بول رہا تھا, میں برداشت نہیں کر سکا, رونا آ رہا تھا مجھے. بچہ بول رہا ہے ماں باپ کو ذلیل کرتے تھے میرے سامنے, اس کے لیے اسکول ہے, اس کے لیے انٹرنیشنل ہے, اس کے لیے 2.5 لاکھ روپے فیس ہے. بچے کی ضرورت کو پورا کرنا اسکول کا فرض ہے, ایسے ہی پروموٹ کر دینا غلط ہے. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو عام کرنے کی. اور ڈراپ آؤٹ, انڈیا کا کوئی بھی ڈراپ آؤٹ ہو, کسی بھی لیول کا ڈراپ آؤٹ ہو, اس کے لیے راستہ نکلنا چاہیے. ایک ہے مدرسہ پلس کے ذریعے ہر بڑے اسکول میں ایک AICU ہونا چاہیے, ایک AICU, اور یہ ٹیوشن کلچر ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم خواہش مند ہیں, اس کے لیے ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم ملک بھر کے اسکول کے ذمہ داروں کو بیدر مدعو کرنا چاہتے ہیں. آئیے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیے, اور یقین دلا رہے ہیں آپ آئیے دیکھیے. آپ کو تاج محل دیکھنے سے زیادہ اگر خوشی نہیں ہوئی تو آنے جانے کے پیسے واپس. مجھے یقین ہے آپ کو خوشی ہوگی. تاج محل میں کیا ہے, وہ تو پیسے کی بربادی کا ایک شاہکار ہے. الحمدللہ شاہین میں زندگیاں بن رہی ہیں. ایک پاک و صاف ماحول دیکھ کر یقیناً خوشی ہوگی. اور میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں, آنے کے بعد اپنے اپنے اداروں میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں ادارے شروع کرتے ہیں, ادارے شروع کر رہے ہیں. ایک ماحول بننا چاہیے, اچھے اداروں کی ضرورت ہے. مجھے بڑا افسوس ہے, لاسٹ ایئر بھی میں سنا تھا کہ ایک بھی ہماری بیٹیوں کے لیے ڈگری کالج نہیں.
यहाँ पर ताज्जुब की बात है, इतनी ताकतवर मिल्लत हमारी यहाँ पर है, उसके लिए कोई ना कोई आगे बढ़े। पैसे वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मुल्क भर के पैसे वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी औलाद की तालीम, इस शादियों पे फजूल खर्ची ख़त्म कीजिए। और ये बात जिक्र कर रहा हूँ कि वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर दे। 4 शादियों को सादगी से अगर हो जाए यहाँ पे कानपुर में, 4 लोग हिम्मत कर लें, अपनी औलाद की शादियों को सिंपल कर लें, इस एहसास के साथ सिंपल कर लें कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। इस एहसास के साथ फजूल खर्ची शादी में ना करें कि इस एहसास के साथ हदीस पाक का मफहूम है बेहतरीन निकाह हुआ है जिसमें कम खर्च हो, और इस एहसास के साथ अपनी बेटी की शादी में फजूल खर्ची ख़त्म कर दें कि ताकि गरीबों के लिए एक माहौल बन जाए। वो लोग जो मजबूर हैं, एक बेटी की शादी हुई, पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए, दूसरी बेटी की शादी हुई, घर बिक गया, और नौजवान बेटा ऑटो चला रहा है, मजदूरी कर रहा है। इस एहसास के साथ तो कम से कम 60% लोग कर्ज लेकर शादियों पे खर्च करते हैं, उसमें से 50% लोग इंटरेस्ट पे खर्च लेकर शादियां कर रहे हैं। कम से कम एक माहौल बनाने के लिए मिल्लत के पैसे वालों से, कानपुर के पैसे वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सादगी से शादी करो, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्च हो, और उसके लिए हमको सबको कंट्रीब्यूट करना है, सबको कंट्रीब्यूट करना है। हम जाकर रोक नहीं सक रहे, हाथ पकड़ के रोक नहीं सक रहे। काजी साहब बैठे हुए हैं 4 घंटे से और दुल्हन नगी नहीं है, क्या हुआ? यानी ब्यूटी पार्लर गई है, 60,000 रुपये फीस है वहाँ की, वो जो असल मास्टर है ना वो अभी बिजी है, जैसे ही फ्री होगा तो मेकअप के बाद दुल्हन आ जाएगी। 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, हम हाथ पकड़ के वहाँ पे रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हमको करना है। हमसे इतना तो पॉसिबल है ना, जहाँ पे खर्च हो रहा है, फजूल खर्ची हुई, गैर ज़रूरी नुमाइश हो रही है, उस शादी में शिरकत से इज्तनाब करेंगे। ख़ास तौर पर निकाह के दिन की दावत ताम से इज्तनाब करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मुहिम, आओ निकाह को आसान और मसनून बनाएं, उसमें साफ अल्फाज में उलमाए कराम मुत्तफ़क़ा तौर पर अपने सिग्नेचर्स के साथ पोस्टर बनाए हैं कि निकाह के दिन की दावत ताम से इज्तनाब करेंगे। मैं पूरे यकीन से बोलूँगा कोई नाराज़ नहीं होने वाला है आपसे डॉक्टर साहब, आपसे कोई नाराज़ नहीं होगा। आप निकाह में नहीं गए तो वो झूठ बोलते हैं, नाराज़ होते हैं, बल्कि एक्टिंग करते हैं नाराज़गी, झूठ बोलते हैं सरासर। टाइम नहीं है आपसे नाराज़ होने के लिए। अगर चलो 2-4% नाराज़ भी हो जा रहे हैं तो उनकी क्या हैसियत है? अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए इनकी नाराज़गी की कोई अहमियत नहीं है। हिम्मत करेंगे आज हम हिम्मत करेंगे, इंशाअल्लाह इरादा करेंगे, निकाह के दिन की दावत ताम में शिरकत नहीं करेंगे। चलिए माशाल्लाह कितने लोग हैं। लास्ट ईयर भी मैं लखनऊ में भी ये वादा लिया था, लखनऊ में वादा लिया था। अब मैं यहाँ वादा नहीं लिया तो मुंतज़िमीन बोलेंगे यही बोलने के लिए बोले थे आपको, आप असल बात नहीं बोले, इसलिए बोल रहा हूँ। और हर मुकाम पर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सऊदी अरब में 6 मुकामात पर भी सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बुराई ख़त्म हो जाए तो और कई बुराइयाँ ख़त्म हो गई। हमारी मईशत संभल सकती है, ख़ानदान तबाह हो रहे हैं शादियों पे खर्च कर, घर की आराइश, फजूल खर्ची, वो बर्थडे के नाम पे कर्ज लेकर हमारी बहनें, वो संघ के नाम से चलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टाइल में, इंटरेस्ट पे पैसा लेके महाना 8% 10% पे इंटरेस्ट पे लेकर बर्थडे कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए बाकायदा मुहिम चलाना चाहिए, और हमारी अपनी तहजीब की हिफाजत हमको करना है। वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करते हैं और अपनी तहजीब की हिफाजत करते हैं। दुनिया चाहती है कि आप रहिए, अपनी शनाख्त को मिटा कर रहिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है कि हम अपनी शनाख्त को मिटाएंगे, मिटाने के लिए तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपनी शनाख्त को मिटा कर नहीं जी सकते। नाना दादा नसीहत नहीं कर रहे हैं, मामू चाचा नसीहत कर नहीं कर रहे हैं। आज मैं एक टारगेट मेरा पूरा होगा, रोज़ 2 4 5 नौजवानों को मिलता हूँ, मोहब्बत से बात करता हूँ, पूछता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आजिज़ी से के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, रोज़ करता हूँ। आज एक टारगेट पूरा होगा। सुबह सुबह हरम शरीफ में 2 4 नौजवानों से बात करा, एयरपोर्ट पे बात कर लेता हूँ, करीब में बुलाता हूँ, पूछता हूँ बेटा ये आपका पॉइंट फटा हुआ है, ये क्या इससे
آپ کے امی ابا خوش ہیں؟ تو بولتا نہیں خوش نہیں ہیں. میں بولتا ہوں کہ بھئی امی ابا خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش ہے. ایک نوجوان بولا کہ نہیں ابا کا انتقال ہوا. رہتے تو خوش ہوتے, نہیں خوش نہیں ہوتے. تو پھر آج سے نہیں پہنیں گے, پوری زندگی بھر نہیں پہنیں گے, اس کو جلا دیں گے اور پوری زندگی دوسروں کو نصیحت کریں گے, روکیں گے, ریکویسٹ کریں گے, سمجھائیں گے. تو اگر 5000 لوگ یہ تحریک کو لے لیں, 5000 لوگ ایک دوسرے کو سمجھانا ریکویسٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو کیا یہ برائی ہماری قوم میں رہے گی؟ وہی نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں, نواسی پوتری کو یہ ایڈوائز نہیں کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں, چپکانے کے لیے نہیں بول رہے ہیں, کوئی نہیں بول رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. کہیں انسیولائزڈ کا لیبل نہ لگ جائے, ان کلچرڈ کا لیبل نہ لگ جائے, غیر مہذب کا لیبل نہ لگ جائے. شاید اس احساس کے ساتھ نانا دادا بھی نصیحت نہیں کر رہے ہیں. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کھل کے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ابھی گزشتہ 2-3 مہینے میں 40-50 ایسی نشستیں ہوئی پرسنل لا بورڈ کی نگرانی میں. فکری اور تہذیبی ارتداد اسباب اور حل اس عنوان پہ باتیں کر رہے ہیں. بیٹے بیٹیوں کو, بزرگوں کو بٹھا کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے اس پہ توجہ دیں, اپنی تہذیب کو بچانے کی فکر کریں. ہم یہ بول رہے ہیں, نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں, چپکانے کے لیے نہیں ہیں. اور اس کا افسوس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے وعدے لے رہے ہیں, اس تعلق سے وعدے لے رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بیماری آ گئی, 10-15 سال کے اندر گھر گھر میں گھس گئی ہے. لیگنس نام کی ایک بیماری ہے جو عام ہو گئی ہے. اور نانی بھی خاموش ہیں, نانا بھی خاموش ہیں, دادا بھی خاموش ہیں. شاید کھل کے ابھی نہیں بول رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کئی سالوں سے نظر انداز کیے ہوں گے. علماء اکرام, معززین شہر کھل کے اس بات پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. مجھے شک ہوا گزشتہ 2-4 دن میں, ایسا احساس ہوا وہ کہیں دیکھ کر نظر انداز کیے, شاید اپنے آپ کو مجرم مان رہے ہیں اور اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کر رہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, آج کسی کے اگر گھر میں کسی کے ہے تو اس کو جلا دینا چاہیے, آج جلا دینا چاہیے. کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو میری بات سے متفق ہیں؟ اگر کسی کے گھر میں ہے تو اس کو جلانا چاہیے. کتنے لوگ کسی کے گھر میں ہے تو جلانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے. کسی کے گھر میں ہے تو جلانا چاہیے. مولانا کسی کے گھر میں ہے, آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہے ہم, کسی کے گھر میں ہے تو جلانا چاہیے. وہ لیگنس کی بیماری, ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ لیگنس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. وہ ساکس نما کپڑے نکلے ہیں نا, تو اس کی تعلق سے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک ایک برائی کو ہم کو ختم کرنا ہے, ایک ایک برائی کو ختم کرنا ہے. پتہ نہیں وہ میں ذکر کرا, ایک واقعہ ہوا ہاسٹل میں. کچھ ہماری NRIs بیٹیاں مجھے بول رہی تھی کہ سر وہ بہت دن ہوا شاپنگ کر کے, ذرا موقع دیجیے. تو میں وارڈن کو بلا کے موقع دیا, ٹھیک ہے ان کے ساتھ جاؤ. تو فوری وہ ہاسٹل میں گئے اور 5-6 تھے پورے کے پورے, وہ پینٹنگ کر لے کے آئے. میں حیران ہوگا, ابھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ, تو یہ پینٹنگ کی لپسٹک کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس سے آٹو والا ڈسکاؤنٹ دے گا؟ ہاں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. وہ بولا دکان میں ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ نہیں سر ایسی بات. فرشتے آئٹم کے سلیکشن میں مدد کریں گے؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. میں بولا بیٹا اس میں تمہاری غلطی نہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں, ہمارے اسٹاف میں برانچز میں جاتا ہوں, تو وہ لوگ بولتے, کوئی ذمہ دار بولے نہیں سر وہ سیلف کانفیڈنس ہی نہیں آتا کرتے جب تک نہیں لگاتے. ایسا ہے. بہل یہ برائیوں کو ہم کو توجہ دینا چاہیے. نظر انداز کرنا گناہ ہے, نظر انداز کرنا گناہ ہے. ہماری اپنی تہذیب کو بچانا ہے. اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی محفلوں میں یہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے گفتگو کریں. وعدے نے ایک دوسرے سے ارادے کرائیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہوٹل میں ہیں, کہیں فنکشن میں ہیں, مل کے باتیں کریں. اور یہ اس قسم کی 50 برائیوں کو ختم کر کے اور ہماری ملت کو طاقتور بنانا ہے. تعلیمی طور پر, اخلاقی طور پر, معیشت کے معاملے میں, صحت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے. یہ ہماری نسل طاقتور ہو جائے تو ہمارا فیوچر طاقتور بنے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے وقت لگے گا, 10 سال 20 سال اگر وہ کوشش کریں گے. قوموں کی زندگی میں وقت سے مراد 40 سال 50 60 سال وہ بھی وقت کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہاں پہ گفتگو ہوئی, ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن والے. بڑی اچھی 2-4-5 پوائنٹ بڑے اچھے جو ہے جناب ابرار صاحب ذکر کرے, ایک دوسرے کے خلاف. ایک واقعہ ہوا شاہین میں, ایسی ہمارے کچھ
इंजीनियरिंग कॉलेज के जूनियर्स आ गए थे 10-12 हैदराबाद से, विजिट किए शाहीन को, पूरा घूम फिर कर देख कर जाते हुए और निकले वही जा रहे हैं। एक साहब ख्वाजा फखरुद्दीन रुककर मुझसे हाथ मिलाते हुए बोल रहे हैं, खतीब भाई आप ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं इसमें मुझे कुछ सवाब हासिल करना है तो क्या करना है। मैं मसरूफ़ था, शार्ट में उनको जवाब दिया। अल्लाह के फजल से ख्याल आया, फखरुद्दीन साहब आप हमारे काम को देखकर खुश होते रहिए, सवाब मिलता रहेगा। काश हमारे इदारों में ये आ जाए, हम एक दूसरे को देखकर खुश होने वाले बने, बल्कि सारी ताकत मुखालिफत हसद जलन में लगा दें। हम सब मिलकर ही एक तब्दीली ला सकते हैं जिसकी ज़रूरत है, एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। और सेहत के मामले में ये गुटखा आम होते जा रहा, तंबाकू आम होते जा रहा, पता नहीं क्यों 20% नौजवान नस्ल नशे की आदी हो रही है। कोई ख़ानदान नहीं बच रहा जिसमें एक नौजवान, 2 नौजवान, 3 नौजवान स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है और वो नाकारा हो जा रहा है, ख़ानदान पे बोझ बन जा रहा है। इसके लिए हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये काम इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हो सकता है। इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करना है और वो AICU को आम करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, ऐसे हाफिज़ बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, यतीम बच्चे कहीं हैं तो हमारी वेबसाइट madrasaplus.org पे जाइए, रजिस्टर कीजिए। नेक्स्ट ईयर के लिए, रमज़ान के बाद के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। इब्तिदान तो हमारा ख्याल था कि एक बैच निकाल कर हम खामोश हो जाएंगे, लेकिन काम बड़ा है, हिम्मत हो रही है। ये बच्चों को हम 10th नहीं 11th 12th भी कराएंगे, ग्रेजुएशन तक भेजेंगे और हर साल ये बैचेस होते रहेंगे। अब 54 सेंटर्स में है, इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद 50 सेंटर्स में हम काम करेंगे। मदीने में मेरी विज़िट तय थी तो वहाँ से कोई साहब, हमारे एक दोस्त डॉक्टर अंजुम शकील के ज़रिए फ़ोन करे, बात करे कि वो मिलना चाह रहे हैं। उनकी एक बिल्डिंग है हैदराबाद में, मस्जिद है, मस्जिद के साथ एक छोटा सा हॉस्टल है, वो मिलना चाह रहे हैं। तो ठीक है, बोला चलो मदरसा प्लस के लिए एक सेंटर बन सकता है। गया मैं तो मदीने में, बोले कि नहीं मेरा आज डायलिसिस है, कल मिलूँगा। दूसरे दिन असर के बाद हरम शरीफ में आए, मदीने में आकर मिले, वो बता रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन मेरा डायलिसिस होता है और 3 दिन मैं फ्री रहता हूँ और 3 दिन मदीने में आकर असर से इशा तक यहाँ बैठता हूँ। और मेरी एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद बनाया हूँ, उसके साथ एक हॉस्टल है, मैं किसी को देना चाह रहा हूँ। और वो मैं पूछा आप क्या करते हैं? नहीं बेटे नहीं हैं मेरे, बेटियां हैं, एक कनाडा में है, एक दमाम में है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं मैं फारिग हूँ, मैं यहाँ मरना चाहता हूँ, यहाँ मरना चाहता हूँ। उनके अल्फाज हैं। मैं हैरान था। तो बोले कि आप ये चलाइए सेंटर। देखिए ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे, ऐसे सारे लोगों की बनाई हुई बिल्डिंगें, स्कूल्स, मदरसे, उसको कुछ लोग आगे बढ़ें, सपोर्ट करें उनके लिए और हमारे लिए सवाब जारिया और जन्नत में नजात का ज़रिया बनने की, दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बनाने के लिए अल्लाह तौफीक दे। आप अबरार साहब वादा किए हैं, हम भी उस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे स्कूल्स के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं हम, शाहीन्स एडुपावर के नाम से, और ये 1 दिसंबर को उसकी लॉन्चिंग होगी। 10-20 स्कूल्स को इस तरह से अडॉप्ट करके मदद करना चाहते हैं। और ऐसे कितने बुजुर्ग होंगे और कई इदारे, बड़े बड़े इदारे एक ज़माने में अच्छे चलते थे, 5000 2000 स्टूडेंट हुआ करते थे, वो अब 200-300 को आ रहे हैं। और आपसी इख्तलाफात की वजह से बड़े बड़े इदारे ख़त्म हो रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ देखता हूँ 40 साल पहले मुसलमानों का इदारा शुरू हुआ था, साथ में हमारे बरादरान वतन भी शुरू किए थे, ये यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, ये भी झगड़े में है, बल्कि कमज़ोर हो गए हैं। ऐसे इदारों को मजबूत करने की हमको कोशिश करना चाहिए। वो सदर साहब बड़ी मेहनत करे, सदर साहब फना साहब ये स्कूल के फाउंडेशन से बड़ी मेहनत करे, 40 साल खिदमत करे और यहाँ तक पहुँचाए। किसी वजह से इलेक्शन में हार गए तो बाकी की ज़िंदगी वो स्कूल को तबाह करने के लिए, लगाने के लिए तैयार है। ये मिजाज ख़त्म होना चाहिए। आप जिक्र किए बेगर्ज हो जाओ, बेगर्ज हो जाओ। यकीनन हमको बेगर्ज होकर काम करना है और यकीन कीजिए बेगर्ज हो जाओ, बेपनाह हो जाओगे इंशाल्लाह। बेपनाह, बिल्कुल बेपनाह हो जाएंगे तो हम बेगर्ज होकर
इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, नस्ल को बनाने के लिए कोशिशें करेंगे, इंशाल्लाह इसके अच्छे असरात निकलेंगे और तालीम ही के ज़रिए तब्दीली आ सकती है। उसके लिए हम सबको मिलजुल कर कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ कानपुर में डिग्री कॉलेज तो यकीनन होना चाहिए। जूनियर कॉलेज भी कल्चर वाला है यहाँ पे, +2 का 11th 12th डिसिप्लिन वाला, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग वाला नहीं है। देखिए ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट होना चाहिए, यकीनन सेपरेट होना चाहिए। और जिसकी वजह से बच्चियां तबाह हो जा रही हैं, बच्चे तबाह हो जा रहे हैं। लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग सरासर झूठ बोलते हैं कि नहीं वो हमारी घर की तरबियत के ऊपर डिपेंड करता है। ये झूठ है, माहौल का असर हो ही जाता है। मैं पूछ लेता हूँ, 5-6 साल से ये बात कर रहा हूँ, बेटे बेटियों को उठाकर 5,000 10,000 स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स के मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। पूछता हूँ बेटा ये आप को एजुकेशन से आए हैं और ये को एजुकेशन में इम्प्रेस होने में, मुतासिर करने और मुतासिर होने में एक दूसरे को कितना वक्त, टाइम, एनर्जी, ध्यान, फोकस लग जाता है, ज़ाय हो जाता है। तो बेटी माँ और बाप के मौजूदगी में दोनों बुरखे में बैठे हुए हैं, वालिद मोहतरम बाजुक बैठे हुए हैं, बेटी संजीदगी से सही बोलती है तो बोलती है सर 70%। जब इतनी एनर्जी ज़ाय हो जाती है तो कंपटीशन के लिए, शख्सियत को बनाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए बाकी क्या रह जाता है? नस्ल 12-12 घंटे, 8-8 घंटे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है, नाकारा हो जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन के हासिल में 6,000 बेटे बेटियां हैं माशाल्लाह, पूरे के पूरे बगैर फ़ोन के जी रहे हैं। मोबाइल की बीमारी ख़त्म हो जाना चाहिए, इस पे तवज्जो देना चाहिए। और वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके फ़ोन पर, उनके चैट बॉक्स में जाके चेक नहीं करते, किन किन से क्या क्या जो है ऐप का इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं देखते, तो वो बच्चे अपने आप को यतीम समझना। तो पूछ रहा था भाई बेटा आपको कौन ज़्यादा अच्छा जानते हैं? तो कोई बोल रहे मम्मी अच्छा जानते हैं, कोई बोल रहे डैडी अच्छा जानते हैं। बोला नहीं, तुम्हारे को यूट्यूब अच्छा जानता है। यूट्यूब आपकी शख्सियत को अच्छी तरीके से समझता है। इस तरफ तवज्जो देना है, इस बीमारी से नस्ल को बचाना है। ये ड्रग्स, मखलूत तालीम, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल और ये कल्चरल डिस्ट्रैक्शन, ये तमाम चीज़ों पे तवज्जो देना है। हमारी सारी ताकत, पैसा, एनर्जी, वक्त तालीम पे लगाना है। सब मिलजुल कर ही ये काम हो सकता है। ये चंद गुजारिशात आपके सामने रखा। यहाँ से हाफिज़ों को सिलेक्ट करके भेजने में AMP हमारी मदद करे हाफिज़ों को। यहाँ पे कानपुर में 3 सेंटर हमारे चल रहे हैं लड़कियों के लिए, 3 सेंटर यहाँ पे कानपुर में चल रहे हैं। आज मौका रहा तो मैं वहाँ विजिट भी करूँगा। और इसको प्रमोट कीजिए, ड्रॉप आउट बच्चों को प्रमोट कीजिए। कॉपी करके 10th पास करे हुए बच्चों को वो बेसिक के साथ वाला सेक्शन हर जगह शुरू हो जाए तो ये कीमती बन जाएंगे इंशाल्लाह। और आप में से कुछ ज़िम्मेदार शायद इधर विजिट भी किए हैं, और टीचर्स, NGOs कभी भी किसी भी वक्त इत्तला करके हमारे पास आ सकते हैं। हमको मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।